یہ بعض لوگ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت امیر المومنین کے وہ القاب عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، ید اللہ کا معنی جو ہے، جو صحیح معنی ہے اور جو روایات میں بیان ہوا ہے اس سے ہٹ کے بیان کر کے یہاں تک جسارت کرتے ہیں کہ جب آپ خدا کے سارے اعضاء تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عین اللہ بھی ہیں، وجہ اللہ بھی ہیں، لسان اللہ بھی ہیں، تو پھر انہیں اللہ کیوں نہیں کہتے؟ خوب واضح ہے کہ یہ ان لوگوں کی جہالت سے غماز ہے کہ ان کی یہ باتیں یا جاہلانہ ہیں یا مکارانہ ہیں، یا وہ دین سے خود جاہل ہیں اور یہ توحید کی معرفت سے بالکل نابلد ہیں، اور یا وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دام تزویر میں پھنسا کر اپنے بھی شیطان ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اپنی شیطنت کو وہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مسلمات مذہب بلکہ ضروریات دین میں سے ہے کہ انسان اللہ کے کسی جز یا بدن کا قائل نہیں ہو سکتا۔ نہ اللہ کا کوئی بدن ہے، نہ اس کے کوئی اعضاء ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ وہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی لائٹ ہے۔ بے شک کہ لفظ نور وہاں بولا جاتا ہے لیکن وہاں لائٹ کا تصور نہیں ہے۔ ہمیں فقط اتنا ہی ماننا پڑتا ہے کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، نہ وہاں کوئی آنکھ ہے، نہ وہاں کوئی سر ہے، نہ وہاں کوئی دل ہے، نہ وہاں کوئی ہاتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ کیا ہیں؟ تو اصل مشکل یہ ہے کہ جو کلام میں رموز فصاحت و بلاغت ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہونا اور لوگوں کی جہالت اور سطح فکری کو کم تر کر کے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ آج کل کی ایک بہت بڑی مشکل ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ ان مجلس خانوں نے اپنے سامعین کی سطح کو اتنا پست کر دیا ہے، اتنا پست کر دیا ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جو چاہیں منواتے رہیں، اور آگے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں یا پارٹی باز بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی باتوں کو ماننا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اسد اللہ کیا حضرت امیر المومنین کا لقب ہے یا نہیں؟ خوب، اس اسد اللہ کا معنی کیا ہے؟ عین اللہ، وجہ اللہ اور ید اللہ والی بات اسی سے سمجھ آ جائے گی کہ ہم جب اسد اللہ کہیں گے تو اسد کا معنی کیا ہے؟ شیر۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ جو جنگل میں شیر بستا ہے اور جنگل کا بادشاہ ہے، اس شیر کو شیر کس نے بنایا ہے؟ اس کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ بس وہ بھی اسد اللہ، علی بھی اسد اللہ، بات ایک ہو گئی۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ جانور ہے، اس میں ہزار ہاتھ جانور کی صفات موجود ہیں، تو کس بنیاد پر ہم امیر المومنین کو اسد اللہ کہیں گے؟ اگر میں کہہ دوں جیسے کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں بھٹو ساڈا شیر ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ہی فرمائیں، بہت سارے پیپلز پارٹی کے مداح بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ بھٹو ساڈا شیر ہے، یا آج کہتے ہیں کہ بے نظیر ہماری شیرنی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھٹو کی 4 ٹانگیں؟ کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھٹو کے بڑے بڑے پنجے ہیں؟ کیا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھٹو کسی جانور کو شکار کرتا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ تو سیدھی سی بات ہے، ہر دانا یہ کہے گا وہ شیر کی فقط شجاعت مراد لینا چاہتے ہیں، شیر کی فقط بہادری کو مد نظر رکھنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا چیئرمین کائنات کا بہت بڑا شیر ہے، بڑا بہادر ہے اور بڑا نڈر اور بڑا دلیر انسان ہے۔ اس کے علاوہ شیر میں جو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک جملہ بھی اگر بولو گے تو وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے اور کہیں گے تم ہمارے چیئرمین کی توہین کر رہے ہوئے ہو۔ تو ہمیں بھی مولا امیر المومنین کے متعلق یہی سوچنا ہے کہ جب ہم اللہ کا شیر امیر المومنین کو کہتے ہیں تو ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا شعر ہے، رسول کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا شعر ہے، نہج البلاغہ بولتا ہے کہ اللہ کا شعر ہے، اور امیر المومنین نے بہت سارے حضرت حمزہ کے بارے میں یہی کہا ہے کہ وہ شعر خدا ہے، تو ان باتوں میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ان کی بہادری اور ان کی شجاعت کو بیان کرنے کے لیے لفظ شعر وہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ فرق بھی مد نظر رہے کہ شعر ہونا اور ہے، شعر خدا ہونا اور ہے۔ شیر اس کو کہتے ہیں جو فقط بہادر ہو،
نڈر ہو، شجاع ہو، دلیر ہو۔ شیر خدا اس کو کہتے ہیں جو اپنی بہادری اور شجاعت کو اللہ کے لیے وقف کر چکا ہوا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم پوری ہمت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے ایمان کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ علی ابتدائے زندگی سے لے کے اپنی آخری زندگی کے لمحے تک نہ علی جیسا کوئی شجاع ہے اور نہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی نے اپنی شجاعت کا کوئی لمحہ کبھی غیر خدا کے لیے استعمال نہیں کیا، ہمیشہ استعمال کیا ہے تو اپنے اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں ذرا آگے چلوں گا۔ اب جب ہم اسد اللہ سے اس بات کو سمجھے کہ اسد سے شجاعت مراد ہے، اب آگے جہاں عین اللہ استعمال ہوگا وہاں بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، جہاں ید اللہ استعمال ہوگا وہاں بھی ہمیں سمجھنا ہوگا، جہاں لسان اللہ استعمال ہوگا وہاں بھی سمجھنا ہوگا۔ تشبیہ کو اگر نکال دو گے میدان ایک تکلم سے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں کلام کے رموز کا بھی پتہ نہیں، تمہیں تکلم کا بھی پتہ نہیں، اور جاؤ شاعروں سے پوچھو کہ وہ جو تشبیہات دیا کرتے ہیں وہ کائے کے لیے دیا کرتے ہیں۔ اگر کہہ دیا جائے کسی کو تشبیہ کے طور کے اوپر کہ فلانے کا بیٹا چاند ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی فرمائیے، وہ خوبصورت ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ فلانا تو فلانے کے لیے آنکھ کا کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آنکھ کام دیتی ہے وہ بندہ اس کے لیے وہی کام کرتا ہے۔ فلانا فلانے کا کان ہے، یعنی کیا مطلب جو کان انسان جس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بندہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی حضرت امیر المومنین کو عین اللہ کہا گیا ہے تو اس کا بھی کوئی وہی مقصد ہے، یعنی جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے اور وہ آنکھ سے جو فائدہ اٹھاتا ہے، علی اللہ کی آنکھ ہے، یعنی علی اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اللہ پسند کرتا ہے، اور آنکھ اللہ کی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بدن کا جز ہے اور اللہ کا کوئی بدن ہے اس کی کوئی عضو ہے، نہیں۔ آنکھ کا مقصد علی کے لیے ثابت کرو، ہاتھ کا مقصد علی کے لیے ثابت کرو، زبان کا مقصد علی کے لیے ثابت کرو، یعنی جب علی بولے تو یہ سمجھو کہ اللہ کی زبان بول رہی ہے۔ جیسے اللہ سچا ہے ایسے علی سچا ہے، جیسے اللہ دین بیان کرتا ہے ایسا ہی، یعنی جتنا قرآن کلام خدا ہے علی کی زبان کا ہر جملہ اتنا ہی اہم ہے جتنا قرآن اہم ہے۔ علی کی زبان کا ہر جملہ لسان اللہ سے نکلنے والا ہے۔ علی کے ہاتھ سے جو حرکت سرزد ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا اور سرزد ہوتی۔ پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، اس کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے جب اس کو علی کی طرف نسبت دو کے اور کہو گے تو کہو گے کہ علی اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو تیرے لیے ہاتھ کرتا ہے، علی اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو تیرے لیے آنکھ کرتی ہے، علی اللہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو تیرے لیے زبان کرتی ہے، اور اس طرح سارے وہ کلمات قدسیہ کہ جو القاب امیر المومنین ہیں وہ اعضائے الہی کو ثابت نہیں کرتے، کمالات حیدری کو ثابت کرتے ہیں۔